ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو موجودہ دور میں بھی جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان قرآن ہیں، دشمنان نبی ہیں، یہ دشمنان ہندوستان ہیں، وہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر دیں، ہندوستان سے اسلام کو ختم کر دیں، ہندوستان سے قرآن کو ختم کر دیں، ہندوستان سے مساجد کو ختم کر دیں، ہندوستان سے مدارس کو ختم کر دیں، ہندوستان سے خانقاہوں کو ختم کر دیں، ہندوستان سے عیدگاہوں کو ختم کر دیں، ہندوستان سے مسلمان اداروں کو ختم کر دیں۔ کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دے رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تبارک و تعالی ان تمام ظالموں کو پکڑے گا اور خطرناک طریقے سے پکڑے گا۔ اور یاد رکھیں، یہ ہمارا ملک حضرت آدم کا ملک ہے، یہ ہمارا ملک حضرت آدم کا پہلا ملک ہے، پہلے انسان کا ملک ہے، پہلے نبی کا ملک ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں حضرات انبیاء بھی آئے ہیں، جہاں حضرات صحابہ بھی آئے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جس زمین پر کئی انبیاء آرام فرما رہے ہیں، کئی صحابہ آرام فرما رہے ہیں، کئی اولیاء اللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آرام فرما رہے ہیں۔ ان حضرات کے ہوتے ہوئے، ان پاکیزہ اور ان مقدس ہستیوں کے ہوتے ہوئے ظالموں، فاسقوں، جابروں کا مکمل طور پر اس ملک پر قبضہ ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، یہ ملک تو وہ ملک ہے کہ جس ملک سے انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا چپے چپے سے کلمے کی آوازیں آئیں گی، چپے چپے سے کلمے کی صدائیں گونجیں گی۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء کا ملک ہے، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ملک ہے، یہ فرید الدین گن شکر کا ملک ہے، یہ صابر کلیری کا ملک ہے، یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا ملک ہے۔ تو کبھی بھی انشاءاللہ تعالی ظالموں فاسقوں کا اس ملک پر مکمل طور پر قبضہ نہیں ہو سکتا، اور اگر قبضہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو مد مقابل اللہ تبارک و تعالی اہل حق لوگوں کو، اہل حق علماء کو کھڑا کر کے رہے گا، جو دندان شکن ان کا جواب دیتے رہیں گے، ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ تو انہی سازشوں میں سے ایک سازش اوقاف وقف بورڈ، اس کی حیثیت کو، اس کے مقام و مرتبے کو ختم کرنا۔ مساجد، عیدگاہ، قبرستان، درگاہیں اور کئی عاشور خانے، امام باڑے اور کئی جائیدادیں اور پراپرٹیاں اوقاف میں آتی ہیں۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا نا، اوقاف کا مطلب وہ چیزیں جو اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہوں۔ جب اللہ کے لیے وہ چیزیں وقف ہو گئی ہیں تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان اسے اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتا، اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہے، وہ اللہ کی جگہ ہے۔ تو جب یہ جگہیں، یہ مقامات اللہ کی ہیں تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے بندوں پر آتی ہے، اللہ کے مسلمان بندوں پر آتی ہے۔ اب دشمنان یہ کوشش کر رہے ہیں وقف بورڈ کو ختم کر دیا جائے، وقف بورڈ کی حیثیت کو ختم کر دیا جائے۔ دیکھو، وقف بورڈ جو ہے ہر مذہب کا ہوتا ہے، مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے، غیروں کا بھی ہوتا ہے، ہر دھرم کے ماننے والوں کا ان کا وقف بورڈ ہوتا ہے، اور وہ مذہب کے ماننے والے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اب تک ایسا ہی چلتا رہا، لیکن اب 2024 میں
ایک بل ایسی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی جس بل کے اندر تقریباً 15 تبدیلیاں وقف بورڈ کے سلسلے میں کی گئی ہیں، 15 تبدیلیاں اوقاف کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں، اور تجاویز پیش کی گئی ہیں کہ یہ بھی تبدیل کرو، یہ بھی تبدیل کرو، یہ بھی تبدیل کرو۔ تو پہلی تبدیلی اس میں کیا ہے کہ وقف بورڈ کا نام بدل دیا جائے، اس کا کچھ اور نام رکھا جائے۔ جب نام ہی نہیں رہے گا تو لوگوں کے ذہن و دماغ میں کہاں رہے گا؟ یہ پہلی سازش کہ نام بدل دیا جائے، اور ایک لمبا چوڑا نام رکھنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ لوگوں کو اپنا بڑا نام یاد نہیں رہتا تو وقف بورڈ کا لمبا چوڑا نام یاد رہے گا، تو یہ بھی ایک سازش ہے۔ اور دوسری سازش، وقف بورڈ میں پہلے 14 ممبر بنتے تھے، اور وہ 14 کے 14 ممبر مسلمان ہونا ضروری تھا۔ 14 ممبر بنتے تھے ہر ضلع کے، اور وہ 14 کے 14 ممبرس کا مسلمان ہونا ضروری تھا۔ اب انہوں نے تجویز پیش کی ہے کہ 14 کی جگہ اسے 23 کر دیا جائے، اور مسلمان ہونے کی شرط ہٹا دی ہے کہ مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اس میں مزید کیا کیا ہے کہ 2 غیر مسلم ممبروں کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ مسلمانوں کے اوقاف میں، مسلمانوں کے وقف بورڈ میں غیر مسلموں کا کیا کام؟ تو یہ تجویز انہوں نے پیش کی ہے کہ مسلمان کا ضروری ہونا ختم کر دیا، اور 2 غیر مسلموں کو ممبر بنانا ضروری قرار دیا۔ اور پہلے وقف بورڈ کی جو ذمہ داری تھی، جو وقف بورڈ کے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں، بس انہی کی تھی، حکومت کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں تھا، حکومت کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب کیا کریں گے یہ لوگ؟ وقف بورڈ کو ضلع کا جو کلکٹر ہوتا ہے اس کو دے دیں گے۔ اب اس آدمی کو اتنی اتھارٹی اور اتنا پاور رہے گا کہ وقف بورڈ کی جائیداد کو وہ کبھی بھی وقف بورڈ سے ہٹا سکتا ہے اور کہیں بھی شامل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسجد وہ وقف بورڈ کے اندر میں ہے، اوقاف میں ہے، اب وہ ضلع کے کلکٹر نے چاہا کہ میں اس جگہ کو، اس مسجد کو اوقاف سے ہٹا دوں تو وہ ہٹا سکتا ہے، اور اسے کہیں اور شامل کر سکتا ہے۔ صرف مسجد ہی نہیں، جتنے مقامات اور جتنی چیزیں اوقاف کے اندر آتی ہیں وہ ان چیزوں کو ہٹا بھی سکتا ہے، ان چیزوں کو داخل بھی کر سکتا ہے۔ اور پہلے یہ چیز نہیں تھی کہ کسی کو بھی وقف کر دینے کے بعد ہٹانے کا اختیار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو بھی نہیں ہوگا۔ جب مسلمانوں کو بھی اس کا اختیار نہیں ہوگا تو غیروں کو کہاں سے اختیار رہے گا؟ تو ایسی 15 چیزیں نئی بل کے اندر لائی گئی ہیں تاکہ وقف بورڈ کو ختم کیا جائے، اس کی حیثیت کو ختم کیا جائے، اور ساری جائیدادوں کو، پراپرٹیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے، اور مسلمانوں کے نام و نشان کو ختم کیا جائے۔ اور انشاءاللہ تعالی ان کی یہ سازشیں ناکام ہوں گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بڑے بڑے علماء نے، جمعیت علماء کے بڑے بڑے علماء نے، اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے اکابر اور ذمہ داروں نے حکومت سے ٹکر لی ہے، اور باقاعدہ وہ یہ کیس لڑ رہے ہیں، اور اس بل کو نامنظور کرنے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کیا بتایا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے یہ QR کوڈ جاری کیا گیا ہے، اور ہمارے یہاں بھی مسجد کے باہر 2-4 جگہ لگایا گیا ہے کہ آپ حضرات کیا کریں، اپنے موبائل سے گوگل کھول کر گوگل میں جو اسکین کرنے کا آپشن ہوتا ہے اس سے اسکین کریں، اور جیسا ہی آپ اسکین کریں گے، اوکے دیں گے، وہ ای میل میں پہنچ جائے گا، آپ کا جو جی میل ہے، ای میل ہے، اس میں پہنچ جائے گا۔ اب وہاں جا کر میسج بھیجنے کا آپشن رہے گا، آپ وہاں سے سینڈ کر دیں، میسج کر دیں، تو ڈائریکٹ پارلیمنٹ کی جو جوائنٹ کمیٹی ہے وہاں یہ میسج پہنچ جائے گا۔ اور پارلیمنٹ کی طرف سے 15 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ ان 15 دنوں میں جتنے زیادہ میسج آئیں گے،
ای میلز آئیں گے، ان میسیجوں پر، ای میلز پر ہم فیصلہ کریں گے۔ الحمدللہ اب تک کئی لاکھ ای میلز پہنچ گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہندوستان میں ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کی خواہش یہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں پارلیمنٹ کی جوائنٹ کمیٹی کو ہماری طرف سے یہ پیغام جائے کہ وقف بورڈ کے سلسلے میں یا اوقاف کے سلسلے میں جو بل منظور کی جا رہی ہے، ہم سارے کے سارے لوگ اس بل کو نامنظور کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ تو آپ سارے کے سارے حضرات یہاں نماز سے باہر جاتے ہوئے 2-4 جگہ QR کوڈ لگایا گیا ہے، اس دروازے پر اور اس دروازے پر، باہر وہاں گیٹ کے پاس اپنا موبائل گوگل کھول کر اسکین کر کے سارے کے سارے حضرات اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ای میل کریں۔ سارے حضرات کریں گے؟ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی